अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम रमज़ान मुबारक के 18वें रोज़ा की गुफ्तगू में नशस्त में हाज़िर हैं। याद रखिए, ये नशस्त हुज़ूर सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा हलीमा फ़ादिला हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तालीमात के मुताल्लिक़ है। प्यारे दोस्तों, जो अहादीस आपने कल की नशस्त में सुनी हैं, उन्हीं अहादीस को हम अज़रुए एक माँ के, अज़रुए एक बीवी के, अज़रुए एक बहन के अगर देखें तो हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के लिए बहुत बड़ा सबक है। और हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर जो इनामात इलाही थे, अल्लाह ताला की तरफ से जो इनाम थे, उनको अगर मलूज़ खातिर रखा जाए तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत से हमारी माँओं, बहनों, बेटों के लिए बहुत बड़ा सबक है। उन तरीक़ों को अपना कर हमारी औरतें भी अल्लाह ताला की मुक़र्रब बंदियां बन सकती हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में एक मर्तबा मकाम हासिल कर सकती हैं। प्यारे दोस्तों, पाक दामनी, हुस्न अखलाक और अख़ुवत इस्लामी, भाईचारा, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो औरत के अंदर एक किरदार को पैदा करती हैं, अच्छी सीरत को, अच्छी आदात को, अच्छी अखलाक को पैदा करती हैं। औरत खुद ही अच्छा बनती है। अब आप ये देखें, जो पहली हदीस हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में मैंने बयान की, उसी को आप एक नए तरीके से और एक नए ज़ाविये से आप देखें। मैंने हदीस पेश की कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 रातों तक मुझे ख्वाब में आयशा दिखलाई गई। एक फरिश्ता आता था और रेशम के एक टुकड़े में लेकर वो कहता था, ये आपकी ज़ौजा है, आपकी बीवी है, आप इनका चेहरा खोलिए। तो हुजूर फरमाते, मैंने उनका चेहरा खोला तो मैंने देखा तो वो तुम थी। ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा को फरमाया वो तुम थी। तो प्यारे दोस्तों, इस हदीस को आप देखिए, इस हदीस को इस लिहाज से देखिए कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किरदार के एतबार से और पाक दामनी के एतबार से और सदाकत के एतबार से इतनी आला, अफजल और अच्छी थी कि उनके शौहर का इंतखाब अल्लाह ताला ने अपने रसूल मुअज़्ज़म, अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया। तो प्यारे दोस्तों, औरत बज़ाते खुद अच्छी हो, उसकी पाकदामनी आला हो और उसका पर्दा करना आला हो, उसका अखलाक अच्छा हो, पूरे कुंबे में, कबीले में वो अच्छी अखलाक से पहचानी जाती हो, तब आप देखें मुआशरे के अंदर उसके लिए कितना अच्छे से अच्छे रिश्ते, या वो अच्छे घराने में वो जाएगी और आगे एक पूरा कुंबा कबीला उससे तरबियत याफ्ता होगा। तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक बेटी के लिहाज से आला थी कि उन्होंने अपने वालिदैन करीमैन की खूब खिदमत की, और जब वो बीवी बनी और आका करीम अलैहिस्सलाम के अक़द निकाह में आई, तब भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों को उन्होंने हासिल किया। और बिलखुसूस हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा का जो किरदार था अपनी बकिया सौकनों के दरमियान, यानी आका करीम अलैहिस्सलाम की जो बकिया अज़वाज थी, उनमें वो भी काबिल दीद है। आजकल होता है ना, 2 बीवियाँ हो जाएं, 3 भी ना हो, 4 भी ना हो, 2 इकट्ठे नहीं रह सकती, उनका सलूक अच्छा नहीं होता और एक दूसरे की तरफ नाराज़गी होती है, और बेचारा शौहर वो तो लटका हुआ होता है, उसको इतना पता नहीं है मैंने इनके दरमियान किस तरह
اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ اور اخوت اسلامی قائم کرنی ہے۔ 2 شادیاں تو کر بیٹھا، لیکن اب بے وقوف اس کو گھر سنبھالنا نہیں آتا۔ تو پیارے دوستو، آقا کریم علیہ السلام نے گھر سنبھال کر یہ سبق دیا ہے اس امت کے مردوں کو۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے ساتھ محبت کر کے انہوں نے آج کل کی جو شوقنے اور عورتیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ نہیں رہتی، ان کے لیے بہت بڑا سبق چھوڑا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات نے میٹنگ کی، بیٹھی، اور انہوں نے حضرت حضور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک نمائندہ مقرر کیا اور کہا، اے سیدہ، اے فاطمہ، آپ جائیں، آپ اپنے ابا جی کی بارگاہ میں اور اپنی ماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آپ جائیں اور اپنے ابا جی سے عرض کریں کہ ہم ساری خواتین، ساری ازواج ابو بکر کی بیٹی کے مقابلے میں ہم عدل چاہتی ہیں، یعنی آپ ان کے ساتھ زیادہ خوش ہوتے ہیں، زیادہ محبتیں بانٹتے ہیں بنسبت ہم کے۔ تو پیارے دوستو، حضرت فاطمہ گئیں اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ جا کے انہوں نے وہاں بیان کر دیا، لیکن وہ واپس آ گئیں، اور جب واپس آئیں تو حضور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، قسم بخدا میں آئندہ ایسے معاملے میں کبھی بھی دوبارہ اپنے ابا جی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گی۔ تو ازواج مطہرہ نے حضرت زینب بنت جہش ان کو تیار کیا۔ حضرت ام المومنین خود بیان کرتی ہیں، زینب بنت جہش وہ ایک ایسی دیندار خاتون تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، سچی بات کہنے والی تھی، صلہ رحمی کرنے والی تھی، صدقہ و خیرات کرنے والی تھی۔ میں نے ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی کہ ان سے زیادہ عاجزی کرنے والی ہو اور اپنے اعمال کو کم سمجھنے والی عورت ہو۔ لیکن حضرت ام المومنین فرماتی ہیں، البتہ وہ زبان کی تیز تھی، لیکن وہ اپنے بات میں رجوع بھی جلدی کر لیا کرتی تھی۔ اب حضرت ام المومنین فرماتی ہیں، ازواج مطہرات نے حضرت زینب بنت جہش کو تیار کر کہ آپ جائیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کریں۔ تو میرے دوستو، حضرت ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا وہ آئیں اور آقا کریم علیہ السلام حضرت ام المومنین کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں ایک ہی چادر کے اندر، اور حضرت زینب بنت جہش بطور نمائندہ آئیں اور ازواج مطہرات کا پیغام سنایا کہ یا رسول اللہ، وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے مقابلے میں عدل چاہتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کی جائے۔ پیارے دوستو، آپ نے پچھلی قسط میں سنا، جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوا کرتی تھی تو صحابہ کرام کے تحفے اس رات زیادہ آتے تھے۔ صحابہ کرام اس دن زیادہ تحفے اور ہدیے پیش کیا کرتے تھے۔ تو بقیہ ازواج مطہرات کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی ظاہری طور پر کہ جب ہماری باری ہوتی ہے تو تحفے کیوں نہیں آتے۔ جس دن آقا کریم علیہ السلام ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوتے اس دن تحفے نہیں آتے۔ تو بقیہ ازواج مطہرات اس لحاظ سے کچھ رنجیدہ دل ہوتی تھی۔ تو پیارے دوستو، جب حضرت زینب بنت جہش آئی اور انہوں نے جو کچھ کہا تو اس موقع پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب انہوں نے جو باتیں انہوں نے کہنی تھی انہوں نے کہہ دی، اب میں نے خیال کیا کہ پہلے حضور سیدہ کائنات آئیں، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اب زینب بنت جہش آئیں، اب میرا جواب دینا بنتا ہے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، میں نے جواب دینا شروع کیا اور میں نے ایسا جواب دیا کہ میں نے زینب بنت جہش کو چپ کرا دیا۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب میں نے جواب مکمل کر دیا اور زینب کو چپ کرا دیا تو اس موقع پر آقا کریم علیہ السلام مسکرا دیے۔ پیارے دوستو، یہ دیکھیں، یہ تھی محبت آقا کریم علیہ السلام کی حضرت ام المومنین کے ساتھ، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ دفاع کرنا اور آقا کریم وسلم کی محبت میں رچ بس جانا، یہ سبق تھا
کہ اے دنیا کی عورتوں، اگر تم 4 ہو 2 ہو کسی شوہر کے تحت رہ رہی ہو تو تم کوشش کرو، اتنا محبت ڈالو کہ شوہر تمہارے بن جائیں، شوہر تم سے زیادہ محبت کریں اور تمہارے اوپر بالکل فریفتہ ہو جائیں، تم خدمت ان کی اتنا کرو، تم ان کے ساتھ اتنا محبت کے ساتھ رہو۔ تو پیارے دوستو، آقا کریم علیہ السلام تمام ازواج مطہرات میں آپ نے عدل قائم کیا ہوا تھا۔ کوئی بھی زوجہ مطہرہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ حضور نے عدل قائم نہیں کیا۔ ہاں، یہ عورت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ایک عورت ایک بیوی دوسری بیوی کے متعلق زیادہ محبت دیکھے تو اس کے دل میں یہ بات ضرور پیدا ہوتی ہے کہ میرے شوہر کی توجہ دوسری بیوی کی طرف بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت زینب بنت جحش آئیں اور حضور سیدہ کائنات ہیں۔ تو بہرحال حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، میں نے جواب دیا اور زینب کو چپ کرا دیا، حضور مسکرا دیے۔ جب حضور مسکرا دیے تو حضور نے فرمایا یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جملہ حضور نے بطور فخر، بطور محبت، بطور الفت، بطور انس حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے زینب بنت جحش، آپ بھی آئیں، آپ نے بھی جو باتیں کہیں اور میری پیاری بیٹی فاطمہ آئیں، انہوں نے بھی جو باتیں کہیں اور ازواج مطہرہ نے جو انہوں نے نمائندے بھیجے۔ تو پیارے دوستو، آقا کریم علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ ابو بکر کی بیٹی، وہ تو ابو بکر کی بیٹی ہیں، اس کا کیا جواب ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کل کی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اتنا خدمت کریں کہ شوہر یہ سمجھے کہ شاید کہ یہ پورے جہاں میں مجھ سے بڑھ کر کسی کے ساتھ محبت نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔